बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है इमरान खान, और ये सियासी हकीकत दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है कि मुल्क में आइंदा 6 माह के अंदर जब भी आम इंतखाबात हुए, तमाम तर सियासी माहिरीन, इंतखाबी माहिरीन, गैर जानबदार हों या जानबदार, उनका एक ही दावा है कि इमरान खान भारी अक्सरियत से इलेक्शन में कामयाब होंगे। ऐसे माहौल के अंदर आज दो तीन अहम तरीन और बड़ी खबरों का सामने आना इंतहाई मानी खेज है। एक जनाब लंदन के अंदर होने वाला इजलास, जिसकी इनसाइड स्टोरी और तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में। और उसके बाद आसिफ जरदारी की काफी दिनों के बाद मीडिया के सामने एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान के हवाले से। ये हैं वो तीनों बड़ी खबरें कि जिनके तनाजुर में आपको हम ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में अहम तरीन और बाखबर जराए ये क्यों दावा कर रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की साजिश की जा रही है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आसिफ जरदारी आज एक तवील तरीन ब्रेक के बाद जो है वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम तरीन नुकात थे, उनको पहले समझ लीजिए ताकि ये जो मार्शल लॉ के हवाले से गेम प्लान है ये आपकी समझ में आए। जनाब, एक तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के ऊपर हमला किया, इसके साथ साथ उन्होंने जनरल फैज हमीद के ऊपर हमला किया। दूसरी जानिब उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफें की, साथ साथ खुद अपने मुंह से अपनी तारीफें की। इसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र किया कि शहबाज शरीफ लंदन गए हैं, लेकिन उससे पहले रात को नवाज शरीफ से उनकी बात हुई है और उन्होंने नवाज शरीफ को समझाया है। फिर उन्होंने फजल रहमान का भी जिक्र किया, और इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया को भी खुश करने की कोशिश की। आसिफ जरदारी ने यह कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज को गैर सियासी और न्यूट्रल बनाया है, इसलिए वो उनको सल्यूट करेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने, जब उनसे सवाल पूछा गया जनरल फैज हमीद के मुतालिक, तो उन्होंने एक लफ्ज यूज किया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद को तो खड्डे लाइन लगा दिया गया है। यानी वो क्या कहना चाहते थे, वो फौज में तकसीम का तासुर देना चाहते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है। गोया के बाद में उन्होंने इसकी वजाहत कर दी, लेकिन गोया कि वो ये तासुर देना चाह रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने साइड लाइन किया है जनरल फैज हमीद को, और इस किस्म का तासुर देकर वो क्या मकासद हासिल करने जा रहे हैं ये हम आगे चलकर आपको बताते हैं। फिर उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि इमरान खान ये समझते हैं कि जनाब वो नहीं अगर रहे तो फिर कोई भी ना रहे, और ऐसा नहीं होता सियासत में। और दूसरी जानिब उन्होंने उसी बात का बिल्कुल 180 डिग्री का उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ वही हल कर सकते हैं। यानी इमरान खान के तो वो इतने मुखालिफ हैं कि उनकी बात को जो है वो ठट्ठे में उड़ा रहे हैं, और दूसरी जानिब अपने ऊपर इतने पुरएतमाद हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल वही हल कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मशवरा दिया है। मामला क्या है, कुछ दिनों से जराए का यह दावा है कि पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन नहीं चाहती। इससे पहले भी जब यह इंपोर्टेड हुकूमत का सारा प्लान तरतीब दिया गया तो उसी प्लेटफॉर्म पर हमने आपको पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के अंदर जो शीन ग्रुप है, यानी शहबाज शरीफ ग्रुप, वो फौरी इलेक्शन नहीं चाहते, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप जो है वो फौरी इलेक्शन चाहता है। आज भी आसिफ जरदारी ने इसी तरह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं, और उन्होंने वो कहा कि उनके कुछ टारगेट्स हैं, वो ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। दूसरी, और उन्होंने नवाज शरीफ को यही मशवरा दिया कि वो फौरी इलेक्शन में ना जाएं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के चंद करीबी जराए ने उन्हें इस बात का मशवरा दिया था कि हालात जो हैं वो दिन ब दिन उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। एक माह के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, आज मरियम नवाज में भी इस जानिब इशारा किया। हालांकि ये इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है, क्योंकि इमरान खान जब गए तो उन्होंने इकानमी को अच्छा खासा सहारा दे डाला था। डॉलर की कीमत भी जो है वो कंट्रोल के अंदर थी, स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो बढ़ रहा था, महंगाई पर काबू पाया जा चुका था, और पाकिस्तान का तजारती खसारा कंट्रोल में था। ज़र मुबादले के ज़खायर बेहतरीन थे, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी मीशत आगे बढ़ रही थी। और अगले एक साल के अंदर इमरान खान ने अवाम को वो तमाम तर मुस्बत जो इसके असरात थे वो अवाम तक जो है वो इमरान खान ने मुंतकिल करने थे। लेकिन इस तरह से मुल्क में सियासी और मुआशी फ़ज़ा पैदा की गई कि जिसके बाद ये तमाम तर मामला रुक गया, और पाकिस्तान की मीशत जो कि पटड़ी पर चढ़ चुकी थी उसको इस इंपोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ एक महीने के अंदर पटड़ी से उतार दिया। ऐसी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ लंदन पहुंचे, और हमारे जराए ने जो अंदरूनी स्टोरी हमें दी है इस हवाले से, उन जराए का यह दावा है कि पहले भी हम आपको बता चुके कि इस मामले के ऊपर जो है वो पार्टी तकसीम है, और इस वक्त पार्टी के अंदर जो अक्सरियती राय है
وہ یہ ہے جناب کہ الیکشن جو ہیں وہ فی الفور کرا دیے جائیں، کیونکہ جتنا ڈیلے کیا جائے گا الیکشنز کو اتنا ہی جو ہے وہ نواز لیگ کا نقصان ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں پارٹی کے اندر کہ جن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم مزید 6 ماہ کا انتظار کر لیا جائے، اور 6 ماہ سے آخر مراد کیا ہے؟ مئی میں 6 ماہ اگر آپ جمع کرتے ہیں تو نومبر کا مہینہ آتا ہے، اور نومبر کے مہینے میں ایک بڑی تعیناتی ہونی ہے، اور اسی بڑی تعیناتی کے حوالے سے پاکستان کا جو مستقبل ہے، جو پاکستان کی جو مستقبل کی سیاست ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اور کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خواجہ آصف کا جو آج کا بیان ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ 6 ماہ پہلے، 8 ماہ پہلے ہی کیا اس معاملے کے اوپر کوئی بحث ہو چکی تھی۔ گویا وہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اس وجہ سے گئی کہ آرمی چیف سے ان کے اس بات کے اوپر اختلافات تھے۔ یہ ایک بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کہ 6 ماہ انتظار کا کیوں کہا جا رہا ہے نواز لیگ کی جانب سے۔ پارٹی رائے اس لیے تقسیم ہے، اکثریتی ارکان کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ حالات کو سنبھالا نہیں جا سکتا، حالات دن بدن خراب ہوں گے، جبکہ چند ارکان کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا ہے جناب کہ بجٹ پہلے پیش کر دیا جائے، بجٹ تک حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، بجٹ کے بعد اس حوالے سے دوبارہ مشاورت کی جائے، اور اگلے 6 ماہ تک کم از کم ملک کے اندر عام انتخابات نہ کرائے جائیں، اور انتخابات جو ہے وہ نومبر کے مہینے کے بعد دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ہوں، یعنی کہ بڑی تعیناتی کے بعد۔ اب یہ معاملہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے ہی عمران خان کو بھی بعض اہم ترین حلقوں کی جانب سے یہ میسج پہنچایا جا چکا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ان کے ساتھ مل بیٹھیں اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے بات چیت کریں۔ اور اس قسم کی خبریں بھی ہم نے آ رہی تھیں کہ ستمبر کے مہینے میں یا اگست کے مہینے میں جو ہے وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ترتیب دے دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کر لے۔ نومبر کے مہینے میں، ستمبر میں اگر نگران سیٹ اپ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دسمبر کے مہینے میں الیکشن کروا لیے جائیں، یعنی ایک آپشن یہ بھی ہے کہ نگران سیٹ اپ کے جو وزیر اعظم ہوں گے وہ آئندہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اعلان کریں۔ یہ 2-3 اہم ترین چیزیں ہیں کارڈز پر، گویا کہ سارا جو معاملہ ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے گرد گھوم رہا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر عمران خان نے بڑا ہی واضح اور اہم ترین اعلان کیا ہے، جس کی جانب شیخ رشید نے بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید نے یہ کہا کہ عمران خان نے انہیں کہا کہ نہ ہی میں کسی سے ملاقات کروں گا، نہ ہی آپ کسی سے ملاقات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، عمران خان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا۔ حلقوں کے اندر، اہم ترین حلقوں کے اندر کون ہے جو کہ ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے اور ان تک یہ میسج پہنچا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مل بیٹھیں؟ لیکن عمران خان نے اس بات کا جواب دیا کہ ضرور ملاقات کریں گے، ضرور بات چیت کریں گے، لیکن سب سے پہلے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ تاریخ دی جائے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا کہ جو آصف زرداری ہیں وہ اپنی گیم بنانے کی کوشش میں ہیں۔ اب ایک سیاسی تھیوری یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر جب بھی مارشل لا ہوا تو مارشل لا کے فوراً بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی۔ اگر ہم شروع کریں جنرل ایوب کے مارشل لا کے اندر پیپلز پارٹی کا قیام ہوا، ذوالفقار علی بھٹو ان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء خان کے مارشل لا کے بعد ملک میں ذوالفقار علی بھٹو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی۔ اس کے بعد ملک میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا 88 کے بعد پیپلز پارٹی یعنی بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی، اور اس کے بعد 2008 میں جنرل مشرف کے مارشل لا کے بعد ملک میں آصف زرداری یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی۔ اس وقت تمام تر جو باخبر حلقے ہیں، جو غیر جانبدار ذرائع ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ملک میں اگلے 6 ماہ کے اندر جب بھی انتخابات ہوں تو بلا شبہ عمران خان بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئیں گے، اور ایسی صورتحال کے اندر نواز لیگ کو بھی پریشانی ہے۔ وہ اگلے 6 ماہ کے اندر کچھ اس قسم کے معاملات کرنا چاہتی ہے، کچھ اس قسم کی فیلڈنگ سیٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہ الیکشن کے اندر کامیابی حاصل کر پائیں کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی حد تک۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ ان تمام تر صورتحال کے اندر اپنی گیم بنائی جائے، نواز لیگ کو مجبور کیا جائے کہ وہ اقتدار کے اندر رہیں، الیکشن کی طرف نہ جائیں، تاکہ ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے، جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی خراب ہو جائے۔ امن و امان کی صورتحال سے مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ پلان سامنے آیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیں گے۔ ایسے موقع پر پیپلز پارٹی کی جانب سے نواز لیگ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، جگہ جگہ کنٹینر لگائے جائیں، اور جو ان کے کارکنان ہیں اور جو ساتھ ساتھ ان کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ عمران خان کو بھی گرفتار کرنے اور ان کو نظر بند کرنے کے حوالے سے مشورے ہو رہے ہیں، یعنی ملک کے اندر ان کی کوشش ہے کہ حالات خراب ہوں، امن و امان کی صورتحال خراب ہو، لوگ یہاں پر آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اور جو پرامن احتجاج پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے وہ نہ کر سکے، اور اسی
یہ جو پرامن احتجاج وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ناکام بنایا جائے، ملک کے حالات خراب کیے جائیں، امن و امان کی صورتحال خراب کی جائے، اور خدا نخواستہ ملک میں ایسے سیکیورٹی کے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ کوئی اور ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے، فوج جو ہے وہ پاکستان میں آئے، اسٹیبلشمنٹ سامنے آئے اور آ کر اس ماحول کے اندر جو ہے وہ اقتدار سنبھال لے۔ اس قسم کا پلان جو ہے وہ آصف زرداری کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کے مشورے کیے جا رہے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پاکستان کے اندر کوئی ایسی حکومت آ جائے، چاہے بنگلہ دیش ماڈل ہو یا قومی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی بیک ہو یا براہ راست مارشل لا ہو، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے کتنے چانسز ہیں۔ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار میں آنے کے لیے تمام تر جو پاکستان ہے، جو پاکستان کی عوام ہے، جو پاکستان کی جمہوریت ہے، اس کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری ملک میں اقتدار میں آنے کے لیے کس قسم کے حربے استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔